بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا نہایت مجرب عمل جو بزرگان دین کا آزمایا ہوا اور بڑے عالم دین کا آزمایا ہوا شیخ محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہے۔ ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں، آیت الکرسی کے ذریعے اپنے دل کی مراد پوری کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مراد ہو، اگر ترقی کوئی چاہتا ہے تو ترقی اس کو ملے گی، اور اگر اپنے عہدے کے اندر کوئی اوپر آنا چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، عہدے کی ترقی ملے گی۔ روحانیت کے اندر ترقی چاہتا ہے تو روحانیت کی ترقی اس کو نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح تعلیم اور مطلوب کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، دشمنوں کی ہلاکت کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ عمل کی ترتیب آپ سن لیں کہ کس طرح ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 10 وقف ہیں۔ وقف کہتے ہیں 10 رکنے کی جگہیں۔ آیت تو یہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اشارے بنے ہوئے ہیں جو کہ 10، اس کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کر لیں، اور پہلا حصہ جب پڑھیں جیسے اللہ لا الہ الا ہو، تو پہلی انگلی یہ بند کر لیں دائیں ہاتھ کی۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا حصہ پڑھیں، دوسری انگلی بند کریں، تیسرا حصہ پڑھیں، تیسری انگلی بند کریں، چوتھا حصہ پڑھیں، چوتھی انگلی بند کریں، اور پانچویں حصے پر پانچویں یہ انگلی یعنی انگوٹھا بند کرتے ہوئے نیت کریں۔ جو ترقی والی لائن کی نیتیں ہیں وہ نیت کریں، جو اچھی نیتیں ہیں، مثبت نیتیں ہیں وہ کریں، پازیٹیو نیتیں کریں۔ پھر جب بائیں ہاتھ کی باری آئے اور چھٹا حصہ اس کا پڑھیں، تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے جب اس کو پڑھیں تو اگر دشمن کوئی پریشان کرتا ہے اس کی ہلاکت کی نیت کرنی ہے، لیکن پہلے اس کو شریعت پر تول لیں کہ اس کی نیت کرنا بھی جائز بھی ہے نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو اس نے بہت تھوڑا پریشان کیا ہو، آپ اس کو زیادہ ہلاکت چاہتے ہو۔ تو یہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فتنے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی نیت کری جائے، اس کے نقصان سے بچنے کی نیت کری جائے۔ اگر کوئی کسی بھی لائن میں ہے، اسے جس لائن کے بھی نقصان کا خطرہ ہو، تو یہاں آ کر وہ اس خطرے سے، اس نقصان سے بچنے کی نیت کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے دفع کرنے کی، نقصان کی نیت کریں۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ 7واں حصہ پڑھے تو 7ویں انگلی، 8واں حصہ پڑھے 8ویں انگلی، 9واں پڑھے 9ویں انگلی، اور 10واں حصہ پڑھے تو 10ویں انگلی بند کرے۔ دیکھیے میں ترتیب آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع، یہاں جب یشفعو کے عین پر پہنچے اور عندہ کا عین جو شروع کا ہے، ان دونوں عین کے درمیان میں نیت کرنی ہے۔ یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ اس طریقے سے پوری دونوں مٹھی ہماری بند ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر دشمن کی ہلاکی کا عمل کیا جا رہا ہے تو اس عمل کو جلالی بنانا ضروری ہوتا ہے، پھر درود شریف نہیں پڑھے جائیں گے۔ اور اگر کوئی تعلیم مطلوب کے اندر محبت پیدا کرنے کا عمل ہے، صرف ترقی کا عمل ہے اور صرف نقصان سے بچنے کی نیت کرنی ہے، تو پھر درود پڑھیں، 3 مرتبہ درود پڑھیں، 3 مرتبہ علم نشرح کی پوری صورت پڑھیں جو 30ویں سپارے کے اندر ہے، مٹھی ایسے ہی بند رہے گی۔ 3 مرتبہ لم نشرح کی صورت پڑھی جائے گی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ پوری صورت قل اللہ کی 3 مرتبہ پڑھیں گے اس کو۔ 3 مرتبہ اس کے پڑھنے کے بعد اب جب مٹھی کھولنے کی باری آئے گی تو کس طرح کرنا ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب تیسری مرتبہ میں سورہ فاتحہ پوری ہو جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کے بعد جب تیسری پر پہنچیں گے، تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ پوری کر رہے ہوں گے الحمد شریف، تو آمین کہہ کر پھونک آسمان کی طرف ایک مار دیں گے۔ اس طریقے سے اوپر دیکھ کر ایک پھونک ماریں گے اور مٹھی کھول دیں گے، اور مٹھی کھولنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کریں گے، اپنے بدن پر پھیر لیں گے۔ یہ 1 مرتبہ عمل پڑھنے کی ترتیب ہوئی۔ اس عمل کو 10 مرتبہ کرنا ہے۔ دن کے اندر صبح کے حصے میں کریں، اگر کامیابی اور ترقی کے لیے زیادہ مطلوب ہے تو زوال سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیں، اور اگر خاص طور سے دشمن کو شر سے بچنا مقصود ہے یا کسی نقصان سے بچنا مقصود ہے تو پھر یہ، اور اس کو پیچھے ہٹانا اور اس کو پیچھے دھکیلنا مقصود ہے، تو زوال کے بعد اس عمل کو کیا جائے۔ یہ عمل کی ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ داخلہ لیے ہوئے ہیں اور عمل کر رہے ہیں ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے، الگ سے لکھ کر وہ اجازت نہ لیں، ان کو اجازت ہے۔